تعلیمی مرکز پیر محل سے ہے محمد صوبان، وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، عزیزان من، عزیزان ملت، محترم منصفین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج جس موضوع سخن کو اپنے لبوں کی زینت بنا کے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ قبلہ اول کی پکار اور امت مسلمہ کے کردار جیسے حسین عنوان سے معنون ہے۔ سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے مقدس مقام کے لیے آواز بلند کرنے آیا ہوں جو ہماری تاریخی، ہماری روح اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک ایسی زمین کی فریاد ہم تک پہنچ رہی ہے جو انبیاء علیہم السلام کی گواہ ہے، جہاں پر اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں نے سجدے کیے، جہاں سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج عطا ہوا، جہاں کا بچہ فزت برب الکعبہ کا نعرہ مستانہ لگائے سیسا پلائی دیوار بنا ہوا ہے، جہاں کی مٹی میں اولو العزمی بہادری اور شجاعت کی خوشبو ملی ہوئی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی۔ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ تھی، یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جو ہمارے عقیدے اور ہماری وحدت کی ایک علامت ہے، یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جو ہمارا قبلہ اول بھی تھی۔ لیکن سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، میرے واویلے کو سنیے، میری فریاد کی داد رسی کیجیے۔ آج مسجد اقصیٰ سہونی گماشتوں کے تیاروں کی گنگرج تلے ہے، آج وہاں مظلوم مسلمانوں کی چیخیں ہیں، فلسطینی بچوں کی کٹی پھٹی لاشیں ہیں، ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہے، مسجد اقصیٰ کے گنبد پر خون کے دھبے ہیں۔ سامعین ذی قدر، مجھ سے کہا گیا تھا کہ جذباتی مت ہونا، مجھ سے کہا گیا تھا کہ ہوش سلامت رکھنا، لیکن آپ بتا دیجئے یا آپ قضیہ حل کیجئے کہ میں بھلا اپنے ہوش سلامت کیسے رکھوں، بھلا میں جذبات پر قابو کس طرح پالوں۔ تضاد و جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے، تضاد و جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے، میں رو رہا ہوں تم ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے۔ واجب الاحترام، افسوس، صد افسوس، امت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یہ امت تو آگے میں پیچھے تو، یا پیچھے میں آگے تو کے افسردار غلیظ نعروں میں گرج رہی ہے۔ کیا یہ وہی امت ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے۔ لیکن امت مسلمہ کا کردار کیا ہے؟ جی صدر علی وقار، آج میں انتہائی دکھ اور علم کے ساتھ یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ آج مسجد اقصیٰ آہو فغاں بلند ہے اور امت کے ہاں نئے سال کی خوشی میں آتش بازیاں چل رہی ہے، اور بیت المقدس میں ٹھٹھڑتی راتوں کی تند و تیز ہوائیں مظلوم بچوں کو جما رہی ہے، اور امت کے نوجوانوں بزرگ گرم لحافوں میں شرے مست ہے۔ جی صدر علی وقار، امت کا کردار تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ متحد ہو جاتے، اتحاد و اتفاق کے ماحول کو زندہ کر دیتے، محبت و ایثار کی داستان رقم کر دیتے، عشق کا بازار گرم ہو جاتا، پھر میں دیکھتا کہ عرض مقدس کے لیے سارے مسلمان مل کر متحد ہو کر کوئی تو لائحہ عمل تیار کرتے۔ مسجد اقصیٰ پکارتی ہے امت کو، کہاں گئے وہ جو تھے وارث عزیمت، لہو سے سجائیں گے وہی یہ در و دیوار، وہی بچائیں گے حرمت دی کے انوار۔ اے قبلہ اول کے امیر جاگ جاؤ، اے قبلہ اول کے امیر جاگ جاؤ، اس عرض مقدس کے نگیں جاگ جاؤ، یہ وقت کا تقاضا ہے اتحاد امت، اے مسلمان دین امتی جاگ جاؤ۔ ان جذبات سے نمٹنے کے لیے کچھ اقدامات و لائحہ عمل تیار کیجیے۔
کیجئے، دعا اور صبر کیجئے، تعلیم اور شعور پیدا کیجئے، متحد اور اتحاد کی کوشش کیجئے، ملی اور عملی کردار کے لیے قدم بڑھائیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس امت مسلمہ کو اپنا کردار ادا کرنے اور اس رقیق مسئلے پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقصیٰ کے فریاد سفر خاموش نہ رہو، یہ وہی جگہ ہے جہاں سجدے کیے نبی نے۔ کس منہ سے کہو گے کہ ہم وارث دی ہیں، کس منہ سے کہو گے کہ ہم وارث دی ہیں، عمل سے دکھاؤ کہ فرمان نبی ہے۔ وآخر دعوانا